حقیقی عبادت ہماری نجات فراہم کرنے میں خدا کے فضل اور رحمت کی پیش نظر ہمیں اس کا جواب شکر گزاری کی عبادت کے طور پر دینا چاہیے۔ نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مکاشفہ باب 4 ہم آیت 8 سے 11 تک پڑھتے ہیں اور ان چاروں جانداروں کے، اور ہم نہیں جانتے کہ اس سے کیا مراد ہے، یہ دلچسپ جاندار ہیں۔ ان کے 6 پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، جو شاید خدا کے ہماگیر ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رات دن بغیر آرام کیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ، اور اس سے قطع نظر کہ مخلوق کون تھی ہم اگلے بیان کو سمجھ سکتے ہیں۔ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ ویسے یہ دلچسپ حوالہ خدا کا مسیح میں ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ خدا مسیح میں آئے گا، کیونکہ وہاں خداوند خدا قادر مطلق کی طرف اشارہ ہے۔ ہم آگے پڑھتے ہیں، اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا۔ کسی آغاز، کسی اختتام کے بغیر، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے سیشن میں کہا تھا۔ مکاشفہ کی کتاب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں سمجھتے۔ شاید ہم اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک کہ ہم جلالی بدنوں میں خداوند کے ساتھ نہ ہو لیں۔ مکاشفہ کی کچھ باتیں ہمیں ایک گلاس کے ذریعہ گہری نظر آتی ہیں۔ لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح ہوں، یا دیگر امکانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مکاشفہ کی کتاب میں ایک بات واضح ہے کہ ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے جو ہمارا حاکم اور خالق ہے، اور اگر ہم اسے جانتے ہیں تو ہم ہمیشہ کے لیے ایسا کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح یہ ہمیں خدا کی پرستش میں دی جانے والی عزت اور تمجید کے لحاظ سے آسمان کا ایک پیش خیمہ فراہم کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آج ہم جانتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے ذریعہ خدا کی موجودگی میں، حضوری میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہی واحد راستہ ہے، یعنی یسوع مسیح، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارا ثالث بننے آیا، ایک راستہ بتانے کے لیے۔ سردار کاہن جو قربانی کا برہ تھا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں خدا کی موجودگی میں جانے کے قابل بناتا ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ سکیں، اس کو ابا کہہ سکیں، اور واقعی اس سے ایک باپ کی حیثیت سے تعلق رکھنا، کیونکہ یہی وہ رشتہ ہے جو وہ ہم سے چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ کبھی نہ بھولیں کہ وہ کون ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اسے ابدیت میں بھی نہیں بھولیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے وہ ہمارے گناہوں کی خاطر موا اور مسیح کو بھیجا کہ وہ ہمیں بدلے میں اپنی شبیہ پر تبدیل کرے، اور ہم کسی دن ضرور اسے دیکھیں گے۔ اور ایسا کہ میں نے کہا، یوحنا بھی خدا کی موجودگی میں
نہیں تھا، اس نے خدا کو صرف ایک رویا میں دیکھا، اور یوحنا بھی کسی دن اس رویا کی تکمیل میں ہم سب کے ساتھ شامل ہو جائے گا جب ہم ابدیت میں خدا کی عبادت کریں گے۔ لیکن عہد جدید میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہماری عبادت ہمارے طرز زندگی میں جھلکنی چاہیے، اور میں اس آیت پر بار بار ایک اہم محرک آیت کے طور پر غور کرتا ہوں، جہاں پولس کہتا ہے، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ بالفاظ دیگر، سب سے بڑا سبق جو ہم مکاشفہ کی کتاب سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی عبادت کرنا ہے، صرف الفاظ کے ساتھ ہی نہیں۔ ہم گیت گا سکتے ہیں، ہم کئی الفاظ ادا کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی عبادت یہ ہے کہ ہم کس طرح اس کے لیے زندگی گزاریں، کس طرح ہم یسوع مسیح میں نئے مخلوق کے طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کی شبیہ کی مانند ہو کر، اس کی شبیہ میں تبدیل ہو کر، جب تک کہ ایک دن ہم اسے ویسے ہی دیکھیں جیسا وہ ہے۔ کیونکہ جب یسوع مسیح آئے گا تو ہم اس کی صورت میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ تو میرے خیال سے ایک بڑا اہم سبق ہے جو ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، کس طرح افسیوں 4 باب کی پہلی آیت میں پولس کی دی گئی نصیحت اس عبادت کے اس جامع اصول کی حمایت کرتی ہے؟ میں اس حوالے کو بار بار پڑھتا ہوں کیونکہ یہ ایک ضمنی عبارت ہے، جہاں رسول کہتا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ اور وہاں وہ بنیادی طور پر کہہ رہا ہے، اپنے جسموں کو خداوند کے سامنے پیش کرو، تبدیل ہو جاؤ، جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ بلاوا یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح میں کون ہیں جسے ہم نے قبول کیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے اکثر کہا ہے، اگر آپ افسیوں کی ابتدائی آیات پر واپس جائیں تو معلوم ہوگا کہ اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر یسوع میں چن لیا۔ اس کے بارے میں ذرا سوچئے، ہمیں بنائے عالم سے پیشتر یسوع میں چن لیا، اس کے خون سے نجات ملی، معافی ملی اور الگ کر لیا، اور روح القدس نے ہم پر مہر لگائی۔ یہ وہ بلاوا ہے جو ہمیں مسیح میں ملتا ہے، اور ہمیں اس بلاوے کے لائق چلنا ہے۔ یہ عبادت ہے، محبت میں چلنا، روح میں چلنا، اپنی نہیں بلکہ خدا کے زور سے چلنا۔ اور افسیوں کی باقی کتاب 4 باب سے 6 باب تک اسی کے بارے میں ہے۔ پس مکاشفہ کی کتاب سے جو عظیم اور بڑا سبق ملتا ہے، اس میں سے ایک عبادت ہے، خدا کی عبادت، اور خاص طور پر یہ کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔